اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو جعلی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، سب سے پہلے تو سرکار باقر العلوم صلوات اللہ علیہ کی آمد اور ماہ رجب تمام مومنین و مومنات بالخصوص حضرت بقیت اللہ صلوات اللہ علیہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک۔ سامعین گرامی قدر، بلا شبہ ویڈیو ٹائٹل آپ دیکھ چکے ہیں جو آج کل ایک بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے۔ کیا قرآن میں یا علی مدد کا ثبوت ہے؟ کیا قرآن میں یا علی مدد صلوات اللہ علیہ یہ لکھا ہے؟ حال ہی میں مفتی فضل ہمدرد جو ایک اہل سنت محقق ہیں، انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ بات کہی تھی، جو اس پہ منگول جی علمی صاحب پھر سیخ پا ہو گئے، تو آئیں پھکی مین صاحب کو پھکیاں دیں۔ وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ہم اس نام نہاد بندر کی ویڈیو کی طرف، اور اس میں پھر ان حضرت نے جو ڈرامے بازیاں کی ہیں، جو آیتیں غلط پڑھی ہیں باقاعدہ، اور طرح طرح کی بکواسات، وہ آپ دیکھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آج مولا کے فضل و کرم سے پورا مکو ٹھاپ کے جائیں گے آپ کے سامنے۔ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، مدد اسی سے مانگنی ہے، ظاہری اس بات تو ٹھیک ہے، دعا صرف اللہ کے ساتھ خاص۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی۔ تو بارش کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ فرشتوں سے مانگیں گے؟ مشرک۔ اور یہ قرآن کا فتویٰ ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے، تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ تمہاری دعا کو سن کے تمہاری تکلیف دور کر دے گا، گویا تم نے اسے رب مان لیا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ امی سے جب بچہ روٹی مانگے تو امی روٹی دے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ امی سے جب بچہ روٹی مانگے تو امی روٹی دے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ امی سے جب بچہ روٹی مانگے تو امی روٹی دے۔ جی سامعین گرامی قادر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بار بار وہی بکواس کرنا، یا علی مدد نعوذ باللہ من ذالک، شرک ہے۔ یہ ہم نے درجنوں دفعہ اس بندے کو اور اس کے چیلے چپاٹوں کو یہی بات کہی ہے کہ اگر تو یہ نعوذ باللہ من ذالک شرک ہے تو پہلے تو کفر و شرک کی تعریف کرو، اس کے بعد شرک کی اس قسم کا تعین کرو جس سے پتہ چلے کہ یہ کون سی قسم کا شرک ہے۔ شرک فی الذات ہے، فی الصفات ہے، فی الامور ہے، کس قسم کا شرک ہے؟ شرک کی کوئی ایک قسم ہے؟ شرک کی اس قسم کا تعین کرو، اس کے بعد آگے بات چلے گی۔ اور پھر سامعین گرامی قدر، اس کو یہ جو ڈرامہ اس نے پکڑا ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، درجنوں دفعہ اس پر بھی ہم نے کہا ہے کہ اس میں ایاک نستعین میں دلالت حصری کہاں سے پیدا کر رہے ہو؟ یہ نستعین میں کہاں سے دلالت حصری کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کیا یہاں کلمہ حصر ہے کہ صرف اور صرف اللہ سے مدد؟ جب دلالت حصری ہے ہی نہیں اس میں تو پھر صرف اللہ سے مدد، یہ جہالت کہاں سے آئی؟ یہ میں دکھاتا ہوں سامعین گرامی قدر۔ پاکستان کی ہسٹری میں ایک مشہور زمانہ وابی دہشت گرد گزرا ہے، اب تو فنار ہو چکا ہے، احسان الہی ظہیر، اس کی یہ کتاب میرے پاس اس وقت موجود ہے، خطبات توحید۔ اس میں صفحہ نمبر 22 پہ اس نے سب سے پہلے پاکستان میں اس نے بکواس کی تھی، اللہ نہ تیرے سوا کسی کے سامنے جھکنا جائز ہے، نہ تیرے سوا مدد مانگنی، تیرے سوا مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، سب سے پہلے اس نے یہ شروع پھینکی تھی اپنی کتاب میں۔ اور سامعین گرامی قدر، اسی طرح منگول جیرمی جس کتاب کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ 24 کیرٹ سونا ہے، یہ ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید میرے پاس موجود ہے، مطبوعہ دارالسلام، اس میں صفحہ نمبر 168 پہ اس کی ذرا توحید دکھاتا ہوں۔ ابن ابی حاتم نے قتادہ سے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ آدم و حوا علیہ السلام نے شیطان کا صرف کہا مانا تو اس کی عبادت نہیں کی تھی، یعنی ان کا یہ شرک فی الطاعت تھا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نقل کفر نہ باشد، استغفر اللہ۔ سامعین گرامی قدر، پوچھیں جا کے اس پھکی مین سے، نبی مشرک ہے نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہے تمہاری توحید، یہ ہے تمہارا 24 کیرٹ سونا جس میں اللہ کی سب سے پہلی حجت، اللہ کے سب سے پہلے نبی ابو البشر جناب آدم سلام اللہ تعالی علیہ کو، خلیفۃ اللہ فی الارض کو نعوذ باللہ من ذالک تم نے مشرک کہا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ
یہ تمہاری توحید، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آگے چلتے ہیں سامعین گرامی قدر۔ سب سے پہلی اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھ کے اس کے صرف ظواہر پہ عمل کر کے، یہ ایک جاہل کا طریقہ ہے جس نے سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی تھی، اس گوار کے طریقے پہ پھر سارے چل پڑے، قرآن کے ظواہر پہ عمل کر کے سارا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، نہ اصول تفسیر کے مطابق استدلال، عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص و اقتضاء النص، نہ نصوص کی اقسام قطعی، خفی، معارض، یہ اس طرح کی کسی بھی چیز میں نہیں پڑھتے، اور نہ ہی ان لوگوں کو قرآن و حدیث سے استدلال کے قواعد پتہ ہیں، نہ آیت کا شان نزول، نہ نحوی ترکیب، نہ اس آیت کے لحاظ سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی تفسیر، نہ روایات، نہ قصص، نہ معنی۔ یہ اس طرح قرآن سمجھو گے؟ الغرض جو قرآن اس طرح ان تمام چیزوں کو دیکھے بغیر، رولز اور ریگولیشنز کو نعوذ باللہ من ذالک پس پشت ڈال کے قرآن پڑھ کے دوسرے لوگوں کو شرک سے اعتباد کرے، ان پہ مشرک ہونے کا فتویٰ لگائے، اس کے بارے میں آئے ذرا ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں۔ یہ اس وقت سامعین گرامی قدر جلد نمبر اول میرے پاس موجود ہے، صحیح ابن حبان، اور اس میں صفحہ نمبر 252 پر حدیث نمبر 81 ہے، جناب حذیفہ سے مروی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ روایت کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم لوگوں کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ ایک شخص قرآن کا علم حاصل کرے گا یہاں تک کہ جب اس کا قرآن کا عالم ہونا معروف ہو جائے گا اور وہ شخص اسلام کا محافظ ہوگا تو وہ جو اللہ کو منظور ہوگا وہ اس میں کوئی تبدیلی کرے گا، وہ اس سے کھسک جائے گا اور اسے اپنی پشت کے پیچھے رکھ دے گا، وہ اپنے پڑوسی کے پیچھے تلوار لے کر دوڑے گا اور اس پر شرک کا الزام عائد کرے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں یعنی کہ جناب حذیفہ سلام اللہ علیہ، میں نے عرض کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کون مشرک ہونے کے زیادہ قریب ہوگا جس پر الزام عائد کیا گیا، یا وہ شخص جو الزام عائد کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا جو الزام عائد کر رہا ہے، جو الزام لگا رہا ہے وہ مشرک ہے، جس نے قرآن پڑھ کے دوسروں پہ شرک کے فتوے لگائے ہیں وہ مشرک ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، ہم تو الحمدللہ جب بھی ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اگر سنی تفسیر سے جواب دیے شیعہ تو شیعہ تفسیر دکھائی ہیں، ہم نے اپنے پاس سے کبھی تفسیر نہیں کی، کیونکہ تفسیر بالرأی ہے ہی کفر۔ ما امن بایمان فسر برائے کلامی، جس نے اپنے پاس سے قرآن کی تفسیر کی وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث قدسی الہی ہے، شیعہ سنی دونوں کے یہاں موجود۔ من فسر برائے، جس نے اپنے پاس سے قرآن کی تفسیر کی اس نے کفر کیا، تم اللہ کے منکر ہو۔ خیر، تو ایاک نستعین والا مسئلہ بھی یہاں پہ حل ہو گیا، اور الحمدللہ یہ شرک کے جو فتوے گاڑ رہا ہے وہ بھی یہاں حل ہوئے۔ اب سامعین گرامی قدر ہم چلتے ہیں جی حضرت کی اگلی دلیل کی طرف، اور وہ کیا تھی؟ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 62 میں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، یہ والی آیت ہے، قلیلا ما تذکرون۔ سامعین گرامی قدر، اس آیت کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ منگول جیلمی نے درجنوں دفعہ یہ آیت اپنی ویڈیوز میں غلط پڑھی ہے۔ امن یجیب المضطر کو مضرہ، جیسے کہ ہم نے ویڈیو میں واضح کیا آپ کے سامنے، مضرہ، اذا دعاہو کو دعا وقف کر دیتا ہے، دعاہو نہیں پڑھتا۔ اور تیسری بات، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، سامعین گرامی قدر یہ بہت ٹائٹ قسم کا پوائنٹ ہے یہاں پہ، یجعلکم خلفاء الارض۔ سب سے پہلی بات اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں زمین پر خلیفہ نامزد کروں گا، میں تمہیں زمینی خلافت دوں گا۔ سب سے پہلے تو خلافت منصوص من اللہ کا عقیدہ اس آیت پہ، اگر اس آیت سے استدلال کرنا ہے تو پوری پڑھ۔ اب کیا ہوا؟ ہو گئی خلافت منصوص من اللہ ثابت۔ کیا پھر جن لوگوں کو تم خلیفہ مانتے ہو ان کے خلیفہ ہونے پہ کوئی نص نہیں ہے تو پھر ان کی خلافت ہی فارغ ہے؟ چلو پہلی بات تو اب اسی کا ڈائلاگ میں بولوں گا، آیا نا داڑھ تھلے، یہیں پہ سب سے پہلے تو پکڑا گیا ہے۔ کیا خلافت باطل ہے؟ وہ تحفہ سنا شریعہ میں شاہ عبدالعزیز نے لکھا بھی ہے بقدر بہتر، لیکن چلو بہرحال ایتھے ہی پڑھے آ گئے ہیں الحمدللہ۔ اور سامعین گرامی قدر آیت پھر غلط پڑھی،
چلو، اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت اہل اسلام پہ فٹ آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا آیت کے لیے سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے شان نزول. کوئی شان نزول کا اگر منکر ہے کہ نہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو دل کیا معاذ اللہ وہ تفسیر کر دو تو یہ کفر ہے. اور شان نزول نہیں دیکھو گے تو مکی اور مدنی آیتوں میں تفریق کیسے کرو گے جاہل. چلیں، ہم اپنے پاس سے اس آیت کے لحاظ سے کچھ نہیں کہتے، ہم پیش کرتے ہیں اس کی ڈیڈی کی فیورٹ تفسیر تفہیم القرآن، جس کے بارے میں منگول جیلمی کا یہ دعویٰ ہے کہ جس نے قرآن کو تانا بانا سمجھنا وہ مودودی صاحب کی تفسیر پڑھ دے. صفحہ نمبر 592 اور جلد نمبر جس کی 3، اس میں منگول جیلمی صاحب کے ڈیڈی نے حاشیہ نمبر 76 میں لکھا مشرکین عرب خود اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ مصیبت کو ٹالنے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے، چنانچہ قرآن مجید جگہ جگہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ جب تم پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو تم خدا ہی سے فریاد کرتے ہو، مگر جب وہ وقت ٹل جاتا ہے تو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتے ہو. کس کے بارے میں ہے یہ آیت؟ مشرکین عرب، نہ کہ اہل اسلام. تو یہاں پہ بھی منگول جیلمی کا سارا مکو ٹھپ گیا الحمدللہ. یہ بھی اس کی سب سے بڑی جو اس نے اپنے پاس سے فلسفی جھاڑی تھی کہ جو یا علی مدد کہتا ہے پھر وہ اللہ کا انکار کر دیتا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب سے بڑی بکواس ہے منگول جیلمی کی. سامعین گرامی قدر، اسی طرح اب یا علی مدد قرآن میں کیا ثابت ہے، ہم اس کے اوپر دلائل دیتے ہیں. سب سے پہلے تو چلتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 62 کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا لاحقہ پیش کر رہا ہوں. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اور وہی تو اللہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، مدد کی اپنی اور مؤمنین کی مدد کے ساتھ. اس کے بارے میں سامعین گرامی قدر جلد نمبر 3 تفسیر در المنصور حافظ السیوطی صفحہ نمبر 620، اس میں حافظ ابن عساکر کی روایت لائیں کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی محمد عبدی ورسولی ایدتہ بعلی صلوات اللہ علیہ. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدد کی وہ یہ کہہ کے کی یا علی مدد ایدتہ بعلی. ٹھیک ہے جی سامعین گرامی قادر، واضح آپ کے سامنے عبارت موجود ہے. اور کل کو یہ پھر وہی جاہلانہ حرکت کرے گا، یہ سیوطی تو شیعی کوئی نہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس کا جواب بھی لے لیں. اس کے بابے اس کے بر صغیر کے امام بخاری حافظ زبیر الزئی صاحب اس کی مقالات الحدیث میرے پاس موجود ہیں. صفحہ نمبر 435 واضح انہوں نے لکھا سیوطی کی در المنصور اور قاضی شوکانی کی فتح القدیر جو کہ احادیث اور آثار سے پر ہیں ان سے بھی جا بجا تائید لی جائے گی، جا بجا تائید لی جائے گی. تو لے نا، ہاں منگول جیلمی آنا داڑ تھلے لے، پھر لے تائید، تیرا بابا کہتا ہے اب لے تائید. مان نا، سیوطی تیرے ڈیڈی لکھ کے گئے ہیں، مان پھر. مل گیا قرآن میں یا علی مدد، پہنچی روح کو تسلی، وسیلہ نہیں عین استعانت. پھر یہاں پہ بھی اس سے پہلے شرک کے فتوے داغے میں اس کے سامنے وضاحت رکھتا ہوں. تو سامعین گرامی قدر، یہ میرے پاس اس کے ممدوح جواد نقلی کی کتاب حسین وارث انبیاء موجود صفحہ نمبر 39 پہ مولوی جواد نے خود مولا علی صلوات اللہ علیہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا فرمان کا، خود امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں انا نقطہ تو تحت الباء، میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ. ٹھیک ہے جی. اور سامعین شیعہ مذمت ویسی ولایت تکوینیہ کو جو منکروں سے جاہل کہتے ہیں، جیسا کہ عالم بزرگوار شیخ محمد علی نمازی شاہرودی کی کتاب اس بات سے ولایت تکوینیہ مولا علی کے دیگر ائمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین کے اختیارات پر تفصیل سے انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، پوری کتاب لکھی ہے. اور سامعین گرامی قدر، حیدر کرار کا نقطہ ہے بائے بسم اللہ ہونا صرف شیعہ کتابوں میں تو ثابت نہیں ہے. یہ میرے پاس موجود ہے شرح اسن المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب، اور اس میں صفحہ نمبر 553 پہ یہی روایت موجود ہے انا نقطۃ الباء، میں بے کا نقطہ بائے بسم اللہ حیدر کرار. یہ بات بھی ثابت ہے الحمدللہ. اور سامعین گرامی قدر، اب اس کے جاہل فالوورز، اس کے بلائنڈ فالوورز، اس کے چیلے چپاٹے پینڈے جنہیں اردو بھی ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتی، وہ اٹھ کے فوراً بکواس کریں گے نقطہ با حیدر کرار ہو گئے تو اس میں یا علی مدد کیسے ثابت ہو گیا صلوات اللہ علیہ.
جہالت تمہاری ہے، عربی تمہارے بابے کو، منگول جیلوی کو نہیں آتی اور تمہیں نہیں آتی، اس میں ہمارا قصور ہے؟ ران کو عربی میں پٹھ کہنے والی قوم ہیں۔ سامعین گرامی قدر، اس لحاظ سے اب ذرا لغوی بات کر لیتے ہیں کہ یہ بے اور اس کے نقطے سے کیا مراد ہے۔ یہ حدائق النحو میرے پاس موجود ہے اس وقت، اور اس میں صفحہ نمبر 10 پہ بالکل سٹارٹ میں یہ حرف البا، اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں وللاستعانت، بے حرف کس لیے، حرف البا کس لیے؟ استعانت کے لیے، امداد کے لیے، ایاک نستعین کی رٹیں لگانے والے، پہلے بے کا معنی تو سمجھ لیں لغت عربی میں کیا ہے۔ سامعین گرامی قدر، الحمدللہ یہاں پہ بھی بات واضح ہے۔ تو یہ پھکی مین صاحب پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، خدا کی قسم، اور جو آیتیں پڑھ رہا ہے بھائی اس کا شان نزول پڑھا ہے، کس پہ نازل ہوئی ہے؟ جب شان نزول کا ہی نہیں پتا تو پھر خالی آیت پڑھ کے اپنے پاس سے کیوں ڈھکوسلے مار رہا ہے، کیوں جہالت دکھا رہا ہے دنیا کو؟ اور مودودی کی تفسیر نے تو ویسے ہی ثابت کر دیا کہ تاڑی جوتی تاڑی بوتھی۔ میں نے کہا تھا حیدر کرار کے اختیارات پہ بکواس کر رہا، پڑھیے نا، کھتی پہ رکھ کے چپیڑ، اور شیعان علی کو آگے چھیڑ، واہ یار۔ خیر سامعین گرامی قدر، تو الحمدللہ اگر اسی طرح دلائل دیتے رہیں تو پھر اس کی ہر بکواس کا جواب الحمدللہ فقیر کے پاس موجود ہے۔ یہ کرے ذرا ہمارے دلائل کے اوپر کوئی جواب دے یا اس پہ جر کرنے کی کوشش کرے، دیکھیں اس کو پھر مزید آگے کیسی کیسی اٹھا کے پٹک کے اسے نانی یاد کروائیں گے۔ تو دیٹس آل، مجھے نہیں لگتا کہ اب مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔